چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں تجوید کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کلمہ تجوید ہے اس کے کیا معنی ہے لغت میں، خاص طور سے عربی زبان میں تجوید کا کیا مطلب ہوتا ہے. تجوید یعنی تحسین. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ تحسین تو تجوید سے بھی مشکل ہو گیا. کسی چیز کو خوبصورت بنانا. تجوید یعنی تجوید تحسین، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا. تو بہرصورت یہ تو لغت میں ہے. مطلب ہم کو لغوی معنی سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصطلاح میں یعنی خود علم تجوید میں تجوید کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے اصطلاحی معنی. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ اصطلاحی معنی. تجوید کے اصطلاحی معنی ہر حرف کو اس کے مخرج کے اعتبار سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کے صفات اور احکام کی رعایت اور پابندی کرنا. تین چیزیں. ہر حرف کو صحیح مخرج سے، اس کے صفات کے ساتھ، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ادا کرنا. تو کیا ہو گیا؟ تین چیز. تجوید میں کیا آ گئی؟ تین چیز. حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. کون سا حرف کس مخرج سے ادا ہوتا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ ایک. اس کے صفات، ٹھیک، اس کی کیفیت ادا کرتے وقت حالت کیا ہوگی، یہ دو. احکام، کہاں پہ کون سا قاعدہ اور قانون لگایا جائے گا اس حرف پر، یہ اس کو کہتے ہیں تجوید. تجوید کا مطلب ہوتا ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے اس کے صفات اور اس کے احکام کی پابندی کرنا. اگر آپ کسی حرف کو اس کے مخرج سے ادا کر رہے ہیں، صفات کا خیال کر رہے ہیں، جو حکم اور قاعدہ قانون بیان کیا گیا ہے اس کی بھی پابندی کر رہے ہیں، تو یہی تجوید ہے. پھر آپ کی تلاوت، آپ کی قراءت خوبصورت ہو جائے گی. کیا ہے؟ عربی لہجے میں ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. دیکھو ابھی پھر رک کر کے ایک مرتبہ واپس جاتے ہیں. ایک چیز ہے ترتیل، ایک چیز ہے تجوید. ترتیل اور تجوید ان دونوں کو ملانا نہیں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اکثر طالب علم کنفیوز ہو جاتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں. ترتیل پوچھو تو تجوید بتائیں گے، تجوید پوچھو تو ترتیل. ترتیل کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ قرآن کے حروف و کلمات کو صحیح ٹھہر کر معنی پہ توجہ دیتے ہوئے پڑھنا. وہاں پڑھنا تھا، ٹھیک، اور وہاں حرف کو صحیح سے ادا کرنا تو تھا، ٹھیک. وہاں صفات وفات کی بات نہیں تھی، احکام کی بات وہاں نہیں تھی. ہر حرف کو صحیح ادا کرنا، ٹھہر کے پڑھنا اور معنی میں غور کرنا، یہ ترتیل تھا. اور تجوید میں کیا ہے؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اس کے صفات کی پابندی کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا. حرف کو اس کے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا، صفات اور احکام کی رعایت اور پابندی کرنا، یہ ہے آپ کے تجوید. یہ فائدہ کیا ہے تجوید کا؟ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرتے ہیں، تجوید کے قاعدے قانون کی پابندی کے ساتھ اگر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کے قرآن کی قراءت عربی لہجے والی، عربی لہن والی ہو جائے گی. آپ کی تلاوت، آپ کی قراءت خوبصورت ہو جائے گی. علم تجوید کو اسی لیے بنایا گیا تاکہ انسان علم تجوید پڑھنے کے بعد اپنی قراءت کو خوبصورت بنا سکے، اپنی قراءت کو عربی لہن اور عربی لہجے والی بنا سکے. تجوید کے بغیر قرآن کو عربی لب و لہجے میں
اور خوبصورت طریقے سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنے کے لیے، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کے لیے علم تجوید سیکھنا پڑے گی۔ علم تجوید سیکھنے کے بعد جو کچھ علم تجوید میں آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک، اس کو جب آپ تلاوت کے دوران اس کی جب پابندی کریں گے، اس کے جو قاعدے قانون جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، اگر اس کو آپ پریکٹیکلی اور عملی طور پر اپنی قراءت میں شامل کریں گے، داخل کریں گے، تو یقینی طور پر آپ کی قراءت عربی لہجے میں اور خوبصورت انداز میں ہوگی۔ یہ فائدہ ہے علم تجوید کا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ علم تجوید کا فائدہ کیا ہے، تو کیا کہیں گے؟ کہ علم تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے قاعدے قانون کی پابندی کرنے سے قراءت عربی لحن و لہجے میں خوبصورت انداز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ علم تجوید کے جو قاعدے قانون ہیں، جب ان کی پابندی کریں گے تو آپ کی جو قراءت ہے، آپ کی جو تلاوت ہے، وہ عربی لب و لہجے میں ہو جائے گی اور خوبصورت ہو جائے گی۔ کیونکہ تجوید کا معنی ہی کیا تھا؟ تحسین، خوبصورت بنانا۔ اس علم کو علم تجوید قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ علم تجوید قرآن، ٹھیک۔ چلے، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، بس خالی آج کے سبق میں جو چیز آپ کو یاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تجوید کے لغوی معنی تحسین کے، یعنی خوبصورت بنانا۔ اصطلاح میں علم تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح میں علم تجوید کا مطلب ہوتا ہے حرف کو اس کے مخرج سے صحیح ادا کرنا، اس کے صفات اور احکام کی رعایت اور پابندی کرنا، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ چلے، اب حروف کے حرکات کا صحیح تلفظ، یہ بیچ بیچ میں کہاں سے کہاں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ، بات چل رہی تھی علم تجوید کی، تجوید کی تعریف کر دی، حروف کو صحیح ادا کرنا، تو سیدھے سیدھے مخرج حروف آ گیا ہوتا، تو اب بیچ میں جو ہے حرکات کھلا رہے ہیں، ٹھیک۔ بصورت اس کو بھی جاننا ضروری ہے، حرکات کا جاننا ضروری ہے۔ کہہ رہے کہ آپ کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ عربی زبان کے حروف کی تعداد کو جانیں اور ان کے نام کو۔ ایک حروف کی تعداد کی کتنے حروف ہے، پھر ان حروف کے نام کیا ہے، یہ دو چیزیں جانیں آپ پہلے۔ تو اگر تعداد حروف کی بات کریں کہ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں، کتنے الفابیٹس ہیں، تو اس میں دو نظریہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ 28 ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ 29 ہے، ٹھیک۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان میں کل 28 حروف ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 29 حروف ہے۔ اب سوال، کیوں آخر 28 اور 29 سے کون سا وہ حرف ہے جس کو کچھ لوگ عربی زبان کا حرف سمجھتے ہیں تو 29 کہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو 28 کہتے ہیں؟ وہ کون سا حرف ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے؟ تو کہتے ہیں الف مدی۔ کیا ہے؟ الف مدی۔ جو لوگ الف مدی کو ایک مستقل حرف مانتے ہیں، ان کے نزدیک عربی زبان میں حروف کی تعداد 29 ہے، اور جو لوگ الف مدی کو حرف نہیں مانتے ان کے یہاں 28 ہے، یعنی الف مدی میں اختلاف ہے۔ مانو گے تو 29، نہیں مانو گے تو 28 ہے نا۔ باقی اور جو 28 ہے الف مدی کے علاوہ، اس کو سب مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الف سے لے کر کے یا تک جتنے حروف ہیں ان میں کسی کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ الف مدی کو کیا ہے، بعض نے حرف مانا ہے، بعض نے حرف نہیں مانا۔ جس نے حرف مانا ہے ان کے نزدیک عربی زبان کے حروف کی تعداد 29 ہے، اور جو لوگ الف مدی کو حرف نہیں مانتے ان کے نزدیک 28 ہے۔
چلیں، سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ عربی زبان کے حروف کی تعداد کو سمجھیں اور پھر ان کے نام بیان کریں کہ ان کے نام کیا کیا ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کے حروف کی تعداد بعض علماء نے 28 اور کچھ لوگوں نے 29 بیان کی ہے. سوال، تعداد کا یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کا الف مدی کی وجہ سے. کچھ لوگ الف مدی کو مستقل حرف مانتے ہیں، تو اگر حرف مانیں گے تو 29 ہو جائے گا، اور کچھ قائل ہیں کہ یہ مستقل حرف نہیں ہے، تو اگر یہ حرف نہیں ہے تو تعداد 28 رہے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرف نہیں ہے، یہ فتحہ کی کھینچی ہوئی آواز ہے. بھائی جو زبر ہے نا، اسی زبر کو جب تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے تو الف مدی بنتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے. الف مدی کوئی مستقل حرف نہیں ہے. وإلا اگر الف مدی کو اگر حرف مستقل مانا جائے تو پھر واو مدی یائے مدی کو کیوں نہیں مانتے؟ واو مدی کو بھی حرف ماننا چاہیے، یائے مدی کو بھی حرف ماننا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ الف مدی مستقل حرف نہیں ہے، بلکہ زبر کی کھینچی ہوئی تصویر ہے. اسی زبر کو کھینچ دیا جائے تو الف مدی ہو جائے گا، ہو جائے گا. ٹھیک، جیسے واو مدی یائے مدی حروف نہیں ہے، کھینچی ہوئی آواز ہے. واو مدی پیش کی کھینچی ہوئی آواز ہے، یائے مدی زیر کی کھینچی ہوئی آواز. ویسے الف مدی فتحے کی زبر کی کھینچی ہوئی آواز ہے، مستقل حرف نہیں ہے. اگر آپ علم لغت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے، ڈکشنری دیکھیں گے عربی زبان کی، تو اس میں بھی عربی الفابیٹس اور حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے. انہوں نے بھی الف مدی کو حرف نہیں مانا ہے. چلو، اب نام کیا ہے؟ عربی زبان میں جو 28 حروف ہیں، ان 28 حروف کے نام کیا ہیں؟ انہیں کیسے بولا جاتا ہے؟ ٹھیک، انہیں کیسے ادا کیا جاتا ہے، انہیں کیسے بولا جاتا ہے، ان کا نام کیا، کیسے پکارا جاتا ہے، ان کو یہ جاننا ضروری ہے. آپ کہیں گے کہ حروف کے نام بھی ہوتے ہیں کیا؟ ہاں بھائی، حروف کے نام ہوتے ہیں، اور یہ حروف جہاں کہیں بھی الگ ہوں گے تو انہی کے نام سے پکاریں گے، انہی کے نام کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ان کے نام سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ غلط ہو جائے گا. عربی کے حروف کے نام ہیں، اور یہ حروف اپنے نام سے ہی بولے جاتے ہیں. کیا کیا نام ہے؟ الف ہے نا، با نہیں کہیں گے بے، الف با نام ہے. تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد داد تا، تو نہیں بے، تا ذا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یہ 28 حروف ہیں اور ان کے نام ہیں. قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، جو الگ الگ حروف آتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. جیسے آپ جیسے ہی شروع کریں گے سورہ الحمد کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو آتا ہے الف لام میم. کیسے پڑھا جاتا ہے اس کو؟ الف لام میم. ٹھیک، طہ کاف ہا یا عین صاد، جیسے بھی رہے گا ویسے ہی ان کے نام سے ہی پڑھا جائے گا، غلطی نہ ہو. چلیں، یہ ہو گیا. اب الف مدی، الف غیر مدی یعنی حمزہ.
دیکھیں الف دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک الف مدی، ایک الف غیر مدی۔ جو الف مدی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ اگر کوئی الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ الف مدی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ الف مدی نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی الف غیر مدی ہے۔ اب دونوں کی مثال دیکھیں، اس پر حمزہ بھی بنا ہوتا ہے، جو الف مدی نہیں ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا حمزہ بھی بنا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا حمزہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ الف مدی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے مولانا؟ حمزہ ہے۔ وہ صرف حمزہ کو رکھنے کے لیے الف بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اگر الف نہیں لکھیں گے تو حمزہ چھوٹا سا بنائیں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے، کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے، لیکن ایک الف بنا کر کے اس کے اوپر جب چھوٹا سا حمزہ بنا دیا جاتا ہے تو الف کی وجہ سے وہ حمزہ بھی ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ چلیں الف مدی کی مثال، الف مدی سمجھ میں آ گئی نا؟ الف مدی یعنی وہ الف جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے قال، ٹھیک، الف آیا ہے ساکن ہے، اس سے پہلے قاف ہے، قاف پر زبر ہے، تو الف کیا ہو گیا؟ الف مدی۔ الف مدی کو کیا ہے؟ فتحے کے زبر کے دو برابر کہہ کے پڑھیں گے، قال صالحین، اس میں بھی جو الف ہے الف مدی ہے، یرا، یرا، ٹھیک، اس میں بھی جو آپ کو یا اور اس پر کھڑا الف دکھ رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ الف مدی ہے۔ حیاتن، ہا کے بعد یا کے اوپر الف بنا ہوا ہے کھڑا الف، یہ اصل میں الف مدی ہے۔ ہادا، ٹھیک، اس میں ایک ہا کے اوپر جو ہے وہ بھی ہے اور زا کے بعد والا بھی ہے، ٹھیک۔ چلے تو یہ الف مدی کی مثال تھی۔ اب آئیے حمزہ کی مثال، کیا ہے؟ حمزہ کی مثال۔ ایک چیز اور فرق ہے دونوں میں، الف مدی کہیں بھی ہوتا ہے وہ تلفظ ہوتا ہے، حمزہ شروع میں رہے گا تو تلفظ ہوگا، ٹھیک، بیچ میں آ گیا تو جیسے احد، ٹھیک، یہ جو آپ کو شروع میں دکھ رہا ہے یہ اصل میں حمزہ ہے، احد، الف مدی نہیں ہے کیونکہ الف مدی ساکن ہوتا ہے۔ یا اتی، ٹھیک، یا اتی، دیکھیں الف جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر حمزہ بنایا گیا ہے نا، یا اتی، اگر یہ حمزہ نہیں ہوتا تو اس کو پڑھا جاتا ہے یا تی، لیکن یہ پڑھا جائے گا یا اتی۔ مؤمنون، ابھی دیکھیں یہاں جو حمزہ ہے وہ واو کے اوپر آیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مؤمن، الملائکۃ، سوء، یبدئ، ساکن اور الف مدی میں فرق ہے، ساکن ساکن ہے، الف مدی الف مدی ہے۔ اب یہ جو قرآن یہ جو عربی زبان کے 28 یا 29 حروف بتائے گئے ہیں، ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ عربی زبان کے یہ سارے حروف فارسی یا اردو زبان کے حروف سے الگ تلفظ ہوتے ہوں، الگ طریقے سے ادا ہوتے ہوں، نہ، ہماری زبان کے اور عربی زبان کے حروف ایک ہی جیسے تقریباً ہے نا، الف ہمارے یہاں بھی ہے، بے ہمارے یہاں بھی ہے، تے ہمارے یہاں بھی ہے، جیم بھی ہے، ساد بھی ہے نا، بہت سارے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عربی کے 28 حروف میں سے یا 29 حروف میں سے
صرف 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج فارسی کے مخرج سے الگ ہے، یعنی فارسی میں بھی وہی الفاظ ہیں لیکن فارسی میں الگ طریقے سے بولا جاتا ہے، اور عربی میں بھی وہی الفاظ ہیں لیکن عربی میں دوسرے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ جاننا کہ وہ کون سے ایسے 10 حروف ہیں کہ جن کا مخرج عربی میں اور ہے، فارسی میں اور. باقی سے بحث کر کے کیا کریں گے؟ باقی کا مخرج ایک ہی جیسا، جیسے فارسی میں بولا جاتا ہے ویسے ہی عربی میں بولا جاتا ہے. تو جس کا مخرج ایک ہی جیسا ہے فارسی میں اور اردو میں اور عربی میں، تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ یہ کلمات ہماری زبان میں بھی ہے، ہم ان کے مخرج کو جانتے ہیں. ٹھیک، ایسے 10 حروف کہ جن کا مخرج عربی میں الگ ہے ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہم عربی والے مخرج سے ان حروف کو پڑھ سکیں. کل انشاءاللہ تعالی دیکھا جائے گا کہ وہ 10 حروف کون سے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہاں سے یہ حروف تلفظ ہوتے ہیں، ادا کیے جاتے ہیں.